اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو، ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں دہراتے جائیں دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں
غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہے، پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، ہوں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا، بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ۔ پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے، اور دل سے، اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں، اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر، اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں۔ یا پھر کیا کیا؟ کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی، میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کر لیں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں،
اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرائیں۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صوامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے اور دوائیں پڑھتا ہے، کہتے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے۔ اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق، اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے، عین تندرستی ہے۔ اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں، خاکی کتنے ہیں، آبی کتنے ہیں، بادی کتنے ہیں، سوامت کتنے ہیں، قمری کتنے ہیں، شمسی کتنے ہیں، اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ایک پل کے اندر اس سے وظیفے کی طاقت اور تاثیر، اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں۔ اندیکھا جہان ہے، لاہوت ملکوت کا جہان ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے۔ انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود۔ تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے۔ علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں۔ دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے گا، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا۔ ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا۔ اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہہ رہے نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا،
लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर वो हाथ का जिस शोबे का हो। था कोई सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला? अब बख्त को सुने। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, फाकों में सोते थे, फुप्पी को खिलाते थे। कहा फुप्पी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फुप्पी। कहा उससे छीनते थे तो फुप्पी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया है। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी,
ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا۔ اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا، وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، مراد کر دیتی ہے۔ ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا ازبک سفر میں، اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے، انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی، 40 اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسے۔ آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے۔ الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں۔
ऐसा नक्श देता हूँ, اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، उसकी जो पहला खून تو جن کا میں نے کہا نا ہمارے میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ چلا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ खून से ये नक्श लिखे. بیوی شادی ہوئی تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، درخت اگر اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. वरना जो दरख्त भी आपको मयस्सर है, میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. वो हमेशा ईद وہ وظیفہ یہ لے لے، दुहा में بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. होती थी. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. और वाजी फरमाते थे میں کہتا ہوں कुर्बानी के खून. جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ और वो नक्श आप चाहते? ये जो बंदा लेता था, या चाहते? लटका था या लटका था. نہیں، ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں دینا چاہتا. ये बहुत یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتے ہیں سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، ٹافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اصل میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. हैश का माना बता दे. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں स्टार और हैश تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آ. इसका माना बता दे. ये पुराने हरूफ सदियों से चले आ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کر دے. अल्फाज के साथ मुजम्मिल اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. लिखने के बाद, اور دو چیزیں میں نے کہی تھی، میرے سسر مرحوم، लेकिन जिसको میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر دو چیزوں کی کمی ہے، मकसद के लिए ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. दिल की بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان دو چیزوں کی کمی پوری کر دے. ये सद مجھے یہ دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، यानी एक फर्द اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. आखिरी वक्त में उन्होंने الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، आखिरी वक्त में अता कर दी. کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں برتن بھی چوری کر کے لے گئے تھے. मैंने इसको ہوتے ہیں یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے. अमल اور برکت بڑی ملی. से कीजिएगा. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. आपके जिस्म में आयरन कैल्शियम है. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائیں، ضرب متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، जिसमें कहते हैं ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو. कोई चीज सुर्ख اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. वगैरह वगैरह اچھا، تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار، کیوں 40 بار ہے؟ کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے. इतना यकीन ادھر آؤ بھائی، हम कहें कि ये कहाँ लिखा قریب آ جاؤ نا، کیوں ڈرتے ہو؟ हमारे کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی مرتبہ. آپ ازبکستان ساتھ تھے؟ نہیں نہیں، میں نہیں تھا، ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے. میں نے سن لیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتا طارق، اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے. ہاں، انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے. میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے. اچھا، میں نے کہا چلو. بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں، اچھا، تو وہ ایک موقع آ گیا، کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ میں آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے. جی تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر. اچھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا، وہ 15-20 منٹ میں ایسے وہ ہر چیز بدل گئی. और जिन्नात इस नक्श ہر چیز بدل گئی. फायदा जरूर पाते हैं.
40 बार, और तासीर मिलेगी 40 लाख है। 40 लाख की तासीर मिलेगी। आप ईद के पहले दिन, दूसरे दिन बोलो भाई फिर लिख सकते हैं कि उसने लिए, मैं तो नहीं दूंगा। कोई पख्तून बैठे हैं यहाँ भाई? कितने बैठे हैं? पठान आप हैं? अब तुर्क हैं? मौत ही हमारी कहाँ से आए? मौत ही हमारी पहाड़ से आए। पठान बैठे हैं और पख्तून यकीन पेट्रोल सड़े पख्तून दे। भाई पठान का बात एक होता है या दो होता है? क्यों फरमाते हैं पहला फरमानी पठान का बात एक होता है यारा, बस कबूल भी फरमाते हैं, बख्शिश भी फरमाते रियायत नहीं होती पठान में। हैं। पहली हाँ भाई पठान में रियायत होती है? नहीं, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रियायत नहीं होती। हाँ भाई होती है, सच बताओ, ईमान वाली बात करना यारा बख्शिश के वाकयात लिखे है। पख्तून में रियायत होती है, पठान में खान से वज़ाइफ और कागज़ात की दुनिया या हाँ या ना। देखो ये बात है, पठान में रियायत नहीं होती। और जितने भी लिखते हैं उसको जिस मुराद के लिए, जिस मुश्किल के लिए, जिस परेशानी के लिए, तो इंशाअल्लाह आप जरूर कह रहे मैंने एक पठान से कोर्ट के पैसे पूछे, कहा 900। हमने कहा नहीं लेते, चलने लगे। और मैंने कहा तुमने पठान का रेट सुना है, रियायत नहीं सुनी, चलो 200 दे दो। रेट सुना है, रियायत नहीं सुनी। अच्छा पठान की रियायत भी होती है? सबको इजाजत है, अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से। डाकिया हूं, बड़ों की इजाजत डाकिया हूं, मैं आपको इजाजत और डाकिये की हैसियत से इजाजत देता हूं। और इंशाअल्लाह मैं 3 दफा इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम की ताकत से कह रहा हूं, जो बंदा इसको पढ़ेगा, पूरी दुनिया में इजाजत है, इजाजत से मुराद लाइव पूरी दुनिया में जहां लोग सुन रहे हैं सुनेंगे, जो भी इस यकीन के साथ पढ़ेगा अल्लाह के नाम की बरकत से 40 दफा सूरत कुरैश 40 लाख दफा पढ़ने वाली तासीर रखेगी। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीरा। इस यकीन से जो पढ़ेगा, जो 40 लाख दफा सूरत कुरैश की तासीर उसको मिले।